گڈ مارننگ ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہمارا آج کا سب ٹاپک ہے لائف آف دا ورکرس، یعنی انڈسٹریل جو اکنامیز تھی یورپین کنٹریز، خاص کر وہاں پر ورکرز جو تھے، یعنی ورکنگ کلاس کی کیا کنڈیشنز تھی، ان کی زندگی کس طرح گزر رہی تھی. تو ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا تھا کہ لوگوں کو روزگار کے مواقع جو تھے وہ بہت کم ہو گئے تھے مشینوں کے آنے کے بعد. تو جب مارکیٹ میں بہت سارا لیبر آ گیا، یعنی مزدوروں کی تعداد بڑھ گئی، تو اس سے ورکرز کی جو لائف تھی، جو زندگی تھی، اس پر بہت زیادہ اثر پڑا. اب جو مزدور تھے وہ دیہات سے، دور دور کے دیہات سے سفر کر کے شہروں میں آتے تھے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، اور وہاں پر ان کو روزگار ملنے کے مواقع بھی بہت محدود تھے، بہت کم تھے. وہی شخص جاب حاصل کر پاتا تھا جس کا کوئی رشتہ دار یا دوست کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہو، یعنی اس کی سفارش پر کام ملتا تھا. اور باقی کے جو لوگ تھے انہیں مہینوں انتظار کرنا پڑتا تھا کسی نوکری کو ڈھونڈنے کے لیے. اور اس دوران وہ لوگ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں اپنی زندگی گزارتے تھے. کبھی رات وہ پلوں کے نیچے گزارتے تھے، یا کسی پرانی بلڈنگ میں، یا اسی طرح کچھ جو ان کو کوئی شیلٹر مل جاتا تھا، یا کوئی ریفیوجی کیمپ جو تھے وہاں پر وہ اپنی راتیں گزارتے تھے. اور اس کے بعد ایک اور پرابلم یہ بھی تھی کہ یہ زیادہ تر ورک جو تھا وہ سیزنل تھا، جیسے ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا. اور جب وہ سیزن ختم ہو جاتا تھا، جس میں کام کا رش رہتا تھا فیکٹریز میں، تو پھر وہ بے روزگار ہو جاتے تھے. اور ان میں سے اکثریت جو تھی مزدوروں کی، وہ واپس دیہات کا رخ اختیار کرتے تھے. اور کچھ جو تھے وہ وہیں پر کچھ اور کام کی تلاش میں رک جاتے تھے، یعنی وہ ایسے کام کرنے پر بھی مجبور ہو جاتے تھے جو بہت سخت قسم کے ہوتے تھے، جو آڈ، جسے ہم کہیں گے آڈ جابس. تو پھر جو ہے، اور اس وقت کیا ہوا کہ جو ان کی ویجز جو تھی، ان کی جو تنخواہیں تھیں وہ بھی بہت کم تھیں، اور اس میں فلکچویشنز بھی آتی تھی، یعنی کم زیادہ ہوتی رہتی تھی. کیونکہ جب قیمتیں بڑھ رہی ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ ویجز جو ہیں ان کا بھی بڑھنا ضروری ہو جاتا ہے. لیکن قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، مگر ان کی ویجز جو تھی وہ نہیں بڑھ رہی تھی. اور پھر جب نیپولینک وارز جو شروع ہو گئی یورپ میں، یعنی نیپولین بوناپارٹ جو تھا، اس کی وجہ سے جو جنگیں شروع ہوئی اس نے کی، اس کی وجہ سے کیا ہوا، اور زیادہ مہنگائی بڑھ گئی، اور ورکرز کی جو ہے ویجز تھی وہ نہیں بڑھی، تو انہیں اور زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اور دوسری بات یہ تھی کہ بہت سارا عرصہ جو ہے وہ انہیں روزگار نہیں مل پاتا تھا، یعنی سال میں تقریباً وہ ایک سال کا چوتھائی ایسا ہی روزگار جو ہے انہیں مل پاتا تھا. اور اسی طرح کہتے ہیں جو اربن پاپولیشن تھی، یعنی ٹاؤنز اور سٹیز میں رہنے والے لوگ، وہاں پر مڈ 19 سینچری تک، یعنی 1850 کے بعد تقریباً 10% لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ غریب تھے، حد سے زیادہ. اور اکنامک سلمپ جو تھا، جب اکنامی بہت ڈاؤن چل رہی تھی، یعنی 1830s میں، تو ان امپلائمنٹ جو تھی وہ بڑھ کر 35 سے 75% تک ہو گئی تھی مختلف ریجنز میں. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب مشینیں آنی شروع ہوئیں اور زیادہ، تو اس سے بھی لوگوں کی بے روزگاری میں اضافہ ہوا. کیونکہ جہاں پہلے بہت زیادہ کام لیبر سے لیا جاتا تھا، اب لیبر کی جگہ مشینوں کا استعمال ہونے لگا، تو بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا. اسی طرح کی ایک مشین آئی تھی
جسے سپننگ جینی کہتے تھے. یعنی اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، اس سے پہلے جو اون یا کاٹن جو ہے روئی، اسے کاٹنے کے لیے، سپننگ کے لیے جو ہے وہ عورتیں، فیمیل ورکرز جو تھیں وہ کام کرتی تھیں، یعنی اون کو یا روئی کو کاٹتی تھیں. لیکن جب یہ سپننگ جینی مشین آئی، یہ مشین ایک سائنٹسٹ تھا جس کا نام تھا جیمز ہارگریوز، اس نے یہ ڈیوائس کی تھی. تو اس مشین کی وجہ سے اور زیادہ بے روزگاری بڑھ گئی. تو لوگوں میں جو ورکنگ کلاس تھی اس میں بہت زیادہ غصہ بھی پیدا ہوا. تو اور انہوں نے کافی عرصہ تک اس کے خلاف جدوجہد بھی کی. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ 1840 کے بعد جب بڑے بڑے شہروں میں بلڈنگ ایکٹیویٹی شروع ہوئی، اس میں کیا ہوا، بڑی بڑی بلڈنگیں بننے لگی اور سڑکیں جو تھی وہ ان کی وائڈننگ شروع ہوئی، وہ چوڑی کی جانے لگی. اس کے ساتھ ساتھ ریلوے لائنیں بچھائی جانے لگیں اور ریلوے اسٹیشنز قائم ہوئے، ٹنلز بنائے گئے، اور اسی طرح ڈرینیج اور سیویج سسٹم بنایا جانے لگا. دریاؤں کے کنارے جو ہیں وہاں پر دیواریں لگائی جانے لگی. تو اس سے روزگار میں کافی زیادہ اضافہ ہونا شروع ہوا. اور 1840 کے بعد جو ہے، یعنی 1830 سے 1840 تک جو ورکرز جو تھے خاص کر ٹرانسپورٹ انڈسٹری میں، ان کی تعداد دوگنا ہوئی. اور اسی طرح 1840 کے بعد جو ہے اگلے 30 سالوں تک یہ اور دوگنا ہوئی. یعنی 1840 کے بعد، یعنی جو مطلب ایکٹیویٹیز جیسے تھیں، مطلب ٹرانسپورٹیشن، سڑکیں بنائی جانے لگیں، ریلویز لائنیں جو ہیں ان میں ایکسٹینشن ہوئی، نئے ترقیاتی منصوبے جب آنا شروع ہوئے، تو اس کے بعد جا کر جو ورکرز ہیں ان کو روزگار کی زیادہ مواقع ملنے لگے اور ان کی حالت میں تھوڑا بہت سدھار آیا. تو یہ ہمارا جو ٹاپک تھا ہینڈ لیبر اینڈ اسٹیم پاور، یہ یہاں تک تھا. اب آگے اس میں دا ایج آف انڈسٹریلیشن میں ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے انڈسٹریلائزیشن ان دا کالونیز. ابھی تک ہم انڈسٹریلائزیشن ان دا مطلب یورپین کنٹریز پڑھ رہے تھے، یعنی کالونیل امپائرز، جو کالونیل کنٹریز تھی. اب ان کی جو کالونیز تھی، یعنی ایشین اور افریقن کنٹریز، وہاں پر انڈسٹریلائزیشن کیسے شروع ہوئی وہ ہم کل سے ڈسکس کریں گے. دیٹ از انف فار ٹوڈے.